Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ہمارا یہ فیصلہ حکم پہلے ہو چکا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو کہ رسول ہیں کہ وہی ہیں جن کی مدد کی جاتی ہے اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب ہوتا ہے. تو آپ ان سے ایک وقت تک کے لیے دوری بنائے رکھیے اور آپ ان کو دیکھتے رہیے، بہت جلد وہ بھی دیکھ لیں گے. تو کیا وہ ہماری آفت اور عذاب کے جلدے کے خواستگار ہیں؟ جب وہ ان کے میدان میں آ جاتا ہے تو جن کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے. آپ ان سے ایک وقت تک کے لیے دور رہیے اور آپ دیکھتے رہیے، پھر وہ بھی بہت جلد دیکھ لیں گے. تمہارے رب کی ذات پاک ہے جو بڑی عزت والا رب ہے اور ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. اور سلامتی ہو تمام رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں اور مشرکوں نے اللہ کے درمیان اور جناتوں کے درمیان رشتہ داری اور سسرالی رشتہ قائم کر دیا تھا. وہ اس طور پر کہ اللہ نے جنات میں سے عورتوں سے نکاح کیا تو ان سے جو اولاد ہوئی وہ فرشتے بیٹیوں کی شکل میں ہو گئے. حالانکہ جناتوں کو خود معلوم ہے کہ جو گنہگار ہوگا ان میں وہ اللہ کے سامنے جکڑایا حاضر کیا جائے گا. اللہ کی ذات پاک ہے تمام برائیوں سے. ہاں جو نیک اور مخلص بندے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں نعمت میں ہوں گے اور راحت اور آرام میں ہوں گے. پھر فرمایا کہ جو تم ہو اور تمہارے معبود ہیں یہ کسی کو نہیں بہکا سکتے ہیں، ہاں بس صرف ان کو بہکا سکتے ہیں جن کو جہنم میں جانا ہی ہے. اور فرشتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان کا ایک مقررہ مقام و مرتبہ ہے اور وہ سب بستہ کھڑے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور یہ کافر اور مشرک کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی اللہ کا حکم پہلے والوں کی طرح آ جاتا تم بھی اس کی اطاعت کرتے اور اس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کرتے اور اللہ کے مخلص بندے بن جاتے. لیکن جب اللہ نے کتاب نازل فرما دی تو وہ انکار کر بیٹھے، تو اب ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اب اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے اللہ کے وعدے کا. اللہ رب العزت نے ایک وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ عذاب کا بدلہ ہو اور چاہے وہ نیکی کا بدلہ ہو، تو دونوں کے بدلہ دینے کا اللہ نے ایک وعدہ فرمایا ہے اور اس کے لیے ایک وقت متعین کر دیا ہے. وہ وقت جو ہے وہ حکم اللہ کا دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے.
دنیاوی اعتبار سے یہ کہ اللہ نے اپنے مخلص بندوں سے جو کہ رسول ہیں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہی غالب رہیں گے، اور یہ چونکہ اللہ کے لشکر والے ہیں تو اللہ رب العزت انہی کو کامیاب کرے گا اور ہمیشہ غالب رکھے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا چشم پوشی کیجئے، اگر انہوں نے آپ کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے تو تھوڑا سا آپ درگزر کیجئے اور تکلیف برداشت کر لیجئے، اور دیکھتے رہیے، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ عذاب دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں اور فرشتے اگر ان کے لیے انبیاء علیہ السلام ان کے لیے بددعا کر دیں تو پھر ان کے اوپر عذاب دنیا میں بھی آ جاتا ہے اور ان کی گرفت ہو جاتی ہے، اور پھر آخرکار انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور جو منکرین ہوتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک عذاب سے کے اعتبار سے ہوا۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت جنگوں میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، اور جو منکرین ہیں ان کو ناکام کر دیتا ہے، جیسے کہ جنگ بدر کافروں کے لیے ایک عذاب کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے اور کافروں کے یہاں جو ہے ماتم چھا گیا۔ اور یہ موت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ موت آنے کے بعد جو عذاب کافروں کے اوپر آخرت سے پہلے مسلط ہو جاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت کے دن اللہ رب العزت نے متعین کر دیا ہے کہ اس دن تو عذاب آنا ہی آنا ہے، اس دن ان کے کیے کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، جو برائی کی ہے اس کی سزا ان کو ملے گی۔ تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ آپ بھی دیکھتے رہیے، وہ بھی بہت جلد دیکھ لیں گے۔ تو کیا ان کو ہمارے عذاب کے بارے میں بہت جلد بازی ہے؟ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد عذاب آ جائے، تو کہہ دیجئے کہ جب عذاب ان کے میدان میں، ان کے صحن میں آتا ہے تو پھر جن کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا رخ کیا، خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، وہاں وہ آباد تھے، اور ان کے غلاظت اور ان کے خباثت کی وجہ سے، وعدے کے توڑنے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہوا کہ ان کے یہاں حملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی اور ان کے قلعے کو گھیر لیا، اور چاروں طرف جو ایک میدان تھا وہاں پر آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ رات میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کہیں پر لشکر کشی فرماتے تو رات میں کسی کے ہاں حملہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی قوم پر، کسی بھی علاقے میں جا کر دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے، پھر صبح کا انتظار کرتے تھے۔ اگر صبح کی آواز آ جاتی، صبح کی آواز میں اذان کی آواز آتی، صبح کے وقت میں اذان کی آواز آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملے سے رک جاتے، اور جب اذان کی آواز نہ آتی تو آپ پھر وہاں پر حملہ کرتے، یعنی شب خون وغیرہ مارتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، سارے یہودی اپنے قلعے میں محفوظ تھے، وہاں موجود تھے، رات بسر کی۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اذان کی آواز نہیں آئی، پھر آپ نے انتظار کیا۔ یہودی جو ہے اپنا پھاوڑا، اپنے کھیتی باڑی کے لیے جو بھی سامان ہوتا ہے وہ سب لے کر نکلے، جب اپنا وہ کیا بولتے ہیں جھابا وغیرہ جو ہوتا ہے، پڑلا وغیرہ سب اپنا لے کر وہ نکلے، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کے ساتھ موجود ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو محمد ہیں اور ان کے ساتھ ان کا پورا لشکر یہاں پر موجود ہے۔ تو ڈر کے مارے وہ بھاگے اور قلعے کے اندر جا کر گھس گئے اور بند ہو گئے۔ قلعے کو انہوں نے بند کر لیا، جس کو کہتے ہیں قلعہ بند ہونا، تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ خربت خیبر، خیبر ویران ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہمارا دستور ہے کہ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں، ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو جن کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ اصل صباح المنذرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں شب خون مارنا، حملہ کرنا، اچانک حملہ کر دینا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے تتر بتر کر دینا اور ان کے اوپر خوف اور ہراس طاری کر دینا، اسے کہتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے عام طور سے ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کا انتظار کرتے ہیں، اور جو بالکل بھور کا وقت ہوتا ہے نا،
3 بجے کا 4 بجے کا وقت، اس وقت وہ اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ عام طور سے اس وقت سب نیند میں سو رہے ہوتے ہیں اور سب غافل ہوتے ہیں۔ اس وقت جب حملہ ہوتا ہے تو کسی کو سنبھلنے کا موقع جلدی نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا اور فرمایا کہ ویران جو ہے ہو گیا، یہ خیبر ویران ہو گیا، برباد ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے اور چشم پوشی کیجئے، اور جو تکلیف دی جا رہی ہے آپ کو، آپ اس کو برداشت کر لیجئے اور دیکھتے رہیے، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے لیے جو عیوب بیان کیے جاتے ہیں، جو اللہ کی طرف چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، ان سے برات کا اللہ رب العزت نے اظہار فرما دیا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں ان سے تیرے رب کی ذات بالکل پاک ہے، اور وہ عزت والا رب ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ خود وہ عزت اس کے پاس ہے، اور عزت دینے والا بھی وہی ہے، اسی کے ہاں سے عزت بھی ملتی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم کو عزت کہیں اور سے مل جائے گی، تو ہم کو عزت کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے بارے میں کہ وہ تو جس کو چاہے عزت دے اور تو جس کو چاہے ذلیل اور خاک کر دے۔ آج ہم مسلمان جو دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ہم چل جائیں گے اور ان کے پیچھے ہم لگ جائیں گے تو شاید ہم کو عزت مل جائے، تھوڑی سی راحت مل جائے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ساری دنیا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے، پورا کفر، اسلام کو چھوڑ کر تمام مذاہب یہ ایک کفر ہے، تو یہ ایک ملت ہے، اور یہ آپ سے بالکل راضی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان کا دین اور مذہب اختیار نہ کر لو۔ اس لیے اگر آپ کو راضی کرنا ہے تو صرف اور صرف کس کو راضی کرو؟ اللہ کو۔ اس کی ذات بے عیب ہے، اس کی ذات پاک ہے تمام آلائشوں سے، تمام گندگیوں سے، اور تمام چیزوں سے جو اس کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رسولوں پر جو ہے سلامتی ہو، اور سارے جہان کے رب کی تعریف ہے، اور ہر قسم کی تعریف اسی کے پاس ہے۔ یہ آخر میں جو آیت ہے 3، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کی ایک الگ فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مجلس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، مجلس کے آخر میں، انتہا میں، جب مجلس ختم ہو رہی ہو، تو یہ اس مجلس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس میں جو بھی کوئی لغزش ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، یا کوئی اس طرح کے لغویات اس میں آ گئی ہوں، اللہ رب العزت ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور برائیوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے تینوں کفارہ ہیں۔ تو ہم لوگ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس وقت آخر میں یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہیں تک یہ دعا رکھی جائے، جب دینی مجلس لگے تبھی یہ دعا پڑھی جائے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے جیسے دوست احباب میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، چلتی ہیں پھرتی ہیں، ہے نا، وہ گردش میں آتی ہیں باتیں، نہ جانے کون کون سی باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہے۔ اس موقع پر بھی جب مجلس برخاست ہو، ختم ہو، تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ مجلس جو ہے کے خاتمے پر جب یہ دعا پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے کفارہ بن جائے گی۔ جو ہم سے اس میں لغزش ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرمائے گا، اور ہمارے حق میں انشاءاللہ نیکیاں لکھے گا، اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا حساب اچھا ہو اور اس کو اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے، یعنی پورا پورا ناپ کر اس کو دیا جائے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ مجلس کے آخر میں یہ دعا پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ سے، تو علی رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں، جہاں بھی، تو اٹھیں اگر تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہاں پر یہ سورہ مکمل ہوتی ہے، اور یہ گویا کہ ان آیتوں کے ذریعے، تینوں آیتوں کے ذریعے یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، چاہے کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، چاہیے کہ اللہ نے جناتوں سے، عورتوں سے کیا بولتے ہیں نکاح کیا ہے، چاہیے کہ اللہ کے اولاد ہے، چاہیے کہ جو بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، بس یہ سمجھ جائیں کہ یہ ساری چیزیں صرف
جھوٹی باتیں ہیں جو اپنی زبان سے وہ ادا کرتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق وہ کہتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام چیزوں سے پاک ہے جس کا انسان ضرورت مند ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو نکاح کی ضرورت ہے، نہ اس کو بچوں کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے، نہ اسے شریک کی ضرورت ہے، نہ اسے اپنے کسی ساجھیدار کی ضرورت ہے، کسی چیز کی اس کو کہیں پر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ طاقت والا ہے اور اکیلا طاقت والا ہے، اس کی طاقت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ قدرت والا ہے، اکیلا قدرت والا ہے، اس کی قدرت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی فنا اور وہ نہیں ہے، ہمیشہ اس کے لیے بقا ہے۔ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی ذات باقی رہے گی۔ تو ہم ہمیشہ اللہ کی ذات پر، جیسے کہ اس کا حق ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اکیلا معبود ہے، وہی قاہر ہے، وہی غالب ہے، وہی عزت والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی بیماری سے شفا دینے والا ہے۔ ہر چیز میں قدرت صرف اگر ہے تو کس کو؟ اللہ کو۔ تو ہم اس کو ویسی مانیں جیسے کہ اس کا حق ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق، پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اس کے سوا ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔